اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز مولا امام علی علیہ السلام کا خطبہ مبارک، خطبہ نمبر 1 نہج البلاغہ سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ خطبہ بہت بڑا ہے، تو پھر اس کے کچھ پورشنز ہم پورشن وائز آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ کافی لمبا سا ہے یہ انشاءاللہ، تو کچھ حصہ، پہلا حصہ اس کا آپ سمجھ لیں کہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ترجمہ پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 1، اس میں ابتدائے آفرینش زمین و آسمان اور پیدائش آدم کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے مولا نے فرمایا، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ اتنی زیادہ جتنی زیادہ ہم حمد بیان کریں وہ حمد ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے مولا فرماتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں مولا امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ یہ ہے توحید۔ دوستو، اس توحید پر ہم نے ایمان لانا ہے، اس توحید پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے پناہ عطا فرمائے، شرک سے بچائے۔ ہم شرک سے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے رکھے۔ تو مولا نے فرمایا، اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، ہواؤں کو اپنی رحمت سے چلایا اور مخلوقات کو اپنی قدرت سے بنایا۔ تو پھر فرماتے ہیں، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑھیں، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے۔ اب یہ بہت خوبصورت بیان ہے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، اس سے صفتوں کی نفی کی جائے۔ کیوں نفی کی جائے؟ کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے۔ ہر صفت شاہد ہے، گواہ ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ ہر موصوف شاہد ہے، ہر موصوف گواہ ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا۔ ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مان لیا،
جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، وہ اس نے شرک کر لیا کہ صفات ذات سے الگ اگر کسی نے مان لی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ذات اور صفات حقیقت میں ذات الہی ہی ہے، ذات سے صفات کو الگ نہیں مان سکتے۔ تو جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اس کے لیے جس کی طرف ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جس نے دوئی پیدا کی، یعنی ذات کو الگ مانا، صفات کو الگ مانا اللہ کے لیے، تو اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، جو اس کے لیے اجزاء کا قائل رہا، جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جس نے اس کو محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے خالی کر دیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے اور کہیں موجود نہیں ہے، تو اللہ ہر جگہ محیط ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے پر محیط ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ ہم صرف یہ کہہ دیں کہ یہ اوپر والا یا وہ عرش پر بیٹھا ہے یا اس کی کرسی موجود ہے اور وہ کرسی پر بیٹھا ہے اللہ کریم، تو یہ شرک ہے دوستو، اس سے بچنا ہے۔ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہر جگہ ہے۔ جب ایک طرف اشارہ کرتے ہیں تو باقی جگہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان جگہوں میں اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ سمجھنا پڑے گا۔ بہرحال علماء کی ایک گفتگو ہے، تو میں تو نہج البلاغہ سے ایک خطبہ آپ کے سامنے، اس کا کچھ حصہ، پہلا خطبہ اور اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں، وہ ہے ہوا نہیں، وہ ہے ہوا نہیں، وہ ہے ہوا نہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے دوستو، وہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہے، وہ ہوا نہیں۔ اللہ اکبر۔ موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح، وہ ہر شے کے ساتھ ہے نہ جسمانی اتصال کی طرح، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے نہ جسمانی دوری کے طور پر۔ اللہ اکبر، یہ ہے توحید دوستو، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے نہ جسمانی دوری کے طور پر، وہ فاعل ہے لیکن حرکت و آلات کا محتاج نہیں، وہ فاعل ہے لیکن حرکت و آلات کا محتاج نہیں، وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی، کہ وہ یگانہ ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہل خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کے، سبحان اللہ،
بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے کہ جس سے وہ بےتاب ہوا ہو، اس نے خلق کو پیدا کیا، اس نے پہل خلق کو ایجاد کیا، خلق یا خلق کو ایجاد کیا، بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے کہ جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے کہ جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے کہ جس سے وہ بےتاب ہوا ہو، بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو، ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا۔ رب العالمین نے ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جدا گانا طبیعت و مزاج کا حامل بنایا، اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا، خلق کرنے سے بھی پہلے پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی۔ پھر کیا خلق کیا رب العالمین نے؟ پہلے تو خلق کو خلق کیا، ایجاد کیا، خلق کو ایجاد کیا، اور اس کی ترتیب بتائی مولا نے، اور پھر اب فرما رہے ہیں پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں، اور اس میں ایسا پانی بہایا کہ جس کے دریا مواج کی لہریں، طوفانی اور بحر و زفا کی موجیں تہ بتہ تھیں، اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، کس کو؟ پانی کو۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں پیدا کی، خلا کی وسعتیں پیدا کی، اور ان میں ایسا پانی بہایا، خلا کی وسعتوں میں ایسا پانی بہایا جس کے دریا مواج کی لہریں، طوفانی اور بحر زفا کی موجیں تہ بتہ تھیں، اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا۔ پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ بے ثمر تھا، اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے، ہوا کے جھونکے تیز کر دیے، اور اس کے چلنے کی جگہ دور درازانہ تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو معمور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، مکس کر دیا، متھا جاتا ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کیے نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کی، اور ان میں زو پاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا، جو گھومنے والے فلک
चलती फिरती छत और जुम्बिश खाने वाली लौह में है। अल्लाह अकबर। फिर खुदावंद आलम ने बुलंद आसमानों के दरमियान शिगाफ पैदा किए और उनकी वुसअतों को तरह तरह के फरिश्तों से भर दिया। अल्लाह अकबर। फिर खुदावंद आलम ने बुलंद आसमानों के दरमियान शिगाफ पैदा किए और उनकी वुसअतों को तरह तरह के फरिश्तों से भर दिया। फिर उनमें सरबसजूद कुछ उन फरिश्तों में से कुछ उनमें सरबसजूद हैं जो रकू नहीं करते, कुछ रकू में है जो अपनी जगह नहीं छोड़ते, और कुछ पाकीज़गी बयान कर रहे हैं जो उकताते नहीं। न उनकी आंखों में नींद आती है, न उन अक्लों में भूल चूक पैदा होती है। अल्लाह अकबर। न उनकी आंखों में नींद आती है, न उनकी अक्लों में भूल चूक पैदा होती है, न उनके बदनों में सुस्ती व काहली आती है, न उन पर निस्यान की गफलत तारी होती है। उनमें कुछ तो वही इलाही के अमीन, उसके रसूलों की तरफ पैगाम रसानी के लिए ज़बान हक और उसके कतई फैसलों और फरमानों को लेकर आने जाने वाले हैं। कुछ उसके बंदों के निगहबान और जन्नत के दरवाज़ों के पासबान हैं। कुछ वो हैं, ये फरिश्तों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो खिलकत फरमाई तो मौला वो बयान फरमा रहे हैं। कुछ उसके बंदों के निगहबान और जन्नत के दरवाज़ों के पासबान हैं। कुछ वो हैं जिनके कदम ज़मीन की तह में जमे हुए हैं और उनके पहलू अतराफ़ आलम से भी आगे बढ़ गए हैं, और उनके पहलू अतराफ़ आलम से भी आगे बढ़ गए हैं। उनके शाने अर्श के पायों से मेल खाते हैं। अर्श के सामने उनकी आंखें झुकी हुई हैं और उसके नीचे अपने परों में लेटे हुए हैं, और उनमें और दूसरी मखलूक में इज्जत के हिजाब और कुदरत के सरा पर्दे हायल हैं। आहा। और कुदरत के सिरा पर्दे हायल हैं। वो शक्ल सूरत के साथ अपने रब का तसव्वुर नहीं करते कि रब की कोई शक्ल सूरत का वो तसव्वुर कर लें और फिर इबादत करें। नहीं, ऐसा नहीं है। वो शक्ल सूरत के साथ अपने रब का तसव्वुर नहीं करते, न उस पर मखलूक की सिफतें तारी करते हैं, न उसे महलो मकान में घिरा हुआ समझते हैं, न इश्बाह नज़ायर से उसकी तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम इस वीडियो को रोकते हैं। तो ये तरतीब मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है। ये पहला खुतबा हम आपके सामने, उसका पहला हिस्सा हमने पेश किया है। इंशाअल्लाह इसके आगे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के बारे में मौला ने जो इरशाद फरमाया इस खुतबे में, वो आपके सामने रखेंगे। देखें किस तरह तफसील से मौला ने ये सारी चीज़ें बयान की, और ये इल्म ज़ाहिर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुजूर पाक की तरफ से मिला और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिला, क्योंकि फरमाने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।